اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ آل رفظ کا یہ شعار ہے اور طریقہ ہے کہ وہ غیر نبی پر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نبی پر صلاۃ پڑھنا جائز ہے بلکہ خاتم النبیین پر صلاۃ پڑھنا جائز ہے، اسی طرح غیر خاتم النبیین پر یعنی غیر انبیاء پر بھی صلاۃ پڑھنا جائز ہے۔ اس میں صاف ظاہر ہے وہ اہل بیت اطہار کو شامل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا اصول قانون یہ ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں اکٹھے صرف خاتم النبیین کی ذات بابرکات پر بھیجے جائیں گے، اور صلاۃ خالی وہ نبی کے ساتھ خاص رکھا جائے گا، خصوصی طور پہ جناب سیدنا خاتم النبیین کی ذات پاک کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ صلاۃ خاص ہے۔ اس پر پھر ائمہ کے مختلف تصریحات ہیں کہ صرف صلاۃ پڑھا جائے یا سلام پڑھا جائے، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ امت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھے جائیں گے، لیکن جب غیر انبیاء کی بات ہوگی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ سلام پڑھا جائے گا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، اور وہ خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے کوئی بھی آپ نام لیتے ہیں، آدم علیہ السلام، تو یہ آپ نہیں کہتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے نہیں کہتے کہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا محترم، آقا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہی امت کا امام علامہ جوینی ہوں، علامہ بدر الدین عینی ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، تمام ائمہ کا، اور پھر نیچے آ کے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تک تمام ائمہ کا، جمہور کا اور اکثریت کا یہی نقطہ نظر، یہی عمل اور یہی طریقہ کار موجود رہا ہے اور ہے کہ، اور وہ تو یعنی فرق مراتب کی جب بات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان تمام نے اس بات کو لکھا کہ علامہ عینی نے بھی لکھا کہ صلاۃ کو صرف جہاں تک بات ہے جواز کی کہ جائز، اور لغوی لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ جی لغت میں، اور یہی وہ حدیث پاک تھی جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی سنڈے کو بھی حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لغوی طور پہ صلاۃ پڑھنا یہ اور بات ہے، اور جب ہم کسی کو صلاۃ پڑھتے ہیں، کسی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا معنی لغوی نہیں ہوتا ہے، وہ اصطلاح شرعیت ہوتی ہے، اور عمل شریعت کی روشنی میں ہمارا ایک عمل ہوتا ہے، جس کی علماء کرام نے بہت پیاری مثال دی ہے کہ جیسے اللہ پاک کی ذات پاک کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ عز و جل بولتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی بولتے ہیں جس میں علو کا لفظ آئے، تو حالانکہ محمد سبحانہ و تعالی کہنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ بھی تو پاک ہیں، اللہ پاک نے آپ کو پاکیاں دی ہیں، لیکن وہ جو سبوحیت کی خاص پاکی رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ معروف ہے، اسی کا ہی ذکر ذہن میں رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے محمد عز و جل نہیں کہا، حالانکہ علامہ عینی نے اور ابن حجر عسقلانی نے، امام جوینی نے، ان تمام نے لکھا ہے کہ لفظی طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، لیکن ہونے کے باوجود، مانوی اطلاق کے امکان کے باوجود کہہ نہیں سکتے آپ، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فرق مراتب کی بنیاد پر اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کی بنیاد پر، جیسے سبحان اللہ عما یصفون کہا، وتعالی اللہ عما یصفون کہا، کہ جو تم جتنی بھی بڑائی اللہ کی بیان کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس سے بھی اور بہت زیادہ بلند ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وتعالی کا لفظ یا تبارک کا لفظ یا سبحان کا لفظ وہ خاص معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس خصوصیت سے بچنے کے لیے اگر لفظاً جائز بھی ہو تو کسی کے لیے نہیں بولیں گے، نہ ہی آج تک امت نے بولا۔ اب آگے بات، اس کے بعد پوری کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد جو مستند اور معظم ترین ہستی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے صلاۃ اور سلام دونوں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. تو اکیلا علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ علماء نے ناجائز لکھا ہے کہ آپ اکیلا سلام نہ کہیں بلکہ صلاۃ اور سلام دونوں کہیں. تو جو لوگ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اکیلا صلاۃ کا لفظ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا. تو جب ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے لیے نہیں بولا جاتا تو غیر نبی کے لیے کیسے بولا جائے گا؟ وہ نبی جو کہ معصوم ہے، معمور ہے، منصوص ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ منتخب بندہ ہے، اس پر اور جس پر رب ذوالجلال کا براہ راست رابطہ اور کلام موجود ہے، جس کے ساتھ سلسلہ ربط موجود ہے، اپنی شان کے مطابق ان پر بھی، جیسے میں نے اس دن بھی کہا، سورہ صافات میں تقریباً 7 انبیاء کرام پر رب ذوالجلال نے خود سلام کہا ہے اور کسی ایک جگہ پر بھی صلاۃ نہیں کہا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرمائے بھی تو اللہ فرماتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے. عمل تب بنتا ہے جب امت کے لیے بھی اس کی اجازت موجود ہو، اور امت کی طرف سے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی غیر نبی کے لیے صلاۃ اور سلام کا لفظ اس معنی میں موجود نہیں. جہاں پر ہے اس کے معنوی اطلاقات خاصہ ہیں اور معینہ ہیں، مخصوص ہیں، وہ انہی کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تو انہی میں سے ایک بات جو میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے فتح الباری ہے. جی، یہ فتح الباری میرے سامنے ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے اہل علم لوگ جانتے ہیں بخاری شریف کی مستند ترین یہ شرح ہے جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، اور یہ صحیح بخاری کی شرح مستند ترین ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ میرے سامنے جزء ثانی ہے اس کا، الجزء الثانی اس کتاب کا، یہ میرے سامنے ہے الجزء الثامن. یہ 8واں حصہ ہے فتح الباری کا، جو حدیث پاک بخاری شریف کی شرح ہے کتاب کی، اور اس کے اندر 4275 سے لے کر 4977 تک احادیث اس جلد میں موجود ہیں. اور یہ کتاب المغازی کا تتمہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کتاب و تفسیر القرآن، یہ نیچے لکھا ہے. اور یہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 685 پر 685 یہ اس کا پیج ہے. جی، یہ اس کا پیج ہے، پیج نمبر 685 یہ. اور یہ اس کی اوپر جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے کتاب التفسیر سورہ رقم ثلاث والباب 11 ورقم الحدیث ہنا 997 ھذا رقم الحدیث. یہ حدیث پاک بنیادی طور پہ جو چونکہ تفسیر کا یہ کتاب ہے، بخاری شریف کا چیپٹر ہے، اور یہ باب شروع ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے، اور مشہور و معروف وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت درود و سلام بھی بولتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ آیت کریمہ ہے. اور یہ آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس پر جو احادیث مبارکہ بخاری شریف میں اس کی تفسیر آئی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی. اور اس کا ذکر کرتے یہ اس کی تمام تفصیلات ہیں آگے اس پیج پر بھی، یہاں پر ساری تفصیلات ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ذکر موجود ہے کہ اس کا آل کا ذکر کس انداز میں، آل ابراہیم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو اس کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر آگے پھر پورا جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نماز میں اس کا ذکر موجود ہے، درود ابراہیمی۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث پاک پر بات کرتے ہوئے علامہ عسقلانی لکھتے ہیں، یہ قول ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے تحت جو کچھ بھی لکھا گیا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ استدل بہذا الحدیث علی جواز الصلاۃ، استدلال کیا گیا ہے اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے، یہ ہے اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے استدلال کیا گیا ہے، اور بعض اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے استدلال کیا گیا۔ میں عبارت آپ کو دکھاتا ہوں، کیمرہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں، کہ اور وہ استدلال دلیل یہ پکڑی گئی ہے علی غیر النبی من اجل قولہ فیہ، کہ اس قول کی وجہ سے کہ غیر نبی پر بھی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک ذکر کی گئی جس میں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فکیف نصلی علیک، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طریقہ سے درود پڑھو۔ تو اس پر علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ استدلال یہ کیا گیا کہ الصلاۃ علی جواز الصلاۃ علی غیر النبی، نبی پاک کے علاوہ بھی دیگر پر صلاۃ پڑھنے کو بھی جائز قرار دینے کی دلیل پکڑی گئی ہے اس سے، اس قول کی وجہ سے وعلی آل محمد، یہاں پر وعلی آل محمد دلیل پکڑی گئی۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَأَجَابَ مَن مَنَعَ، لیکن جنہوں نے اس دلیل کو رد کیا ہے جس نے، وہ ان کا دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْجَوَازَ مُقَيِّدٌ بِمَا إِذَا وَقَعَ تَبْعًا، انہوں نے یہ کہا ہے اور اس سے دلیل کو رد کیا ہے کہ غیر نبی پر صلاۃ تب ہوگی جب وہ تبعاً پڑھی جائے، یعنی نبی پاک کا ذکر پہلے آئے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے آ گیا تو اتباع میں جس پر بھی پڑھیں اس کا پڑھنا جائز ہوگا۔ اور یہاں پر فرمایا اذا وقع تبعاً، یہ جواز تب ہے جب اتباع میں پڑھا جائے، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھی جائے یا صلاۃ بھیجی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی اتباع میں جس پر بھی پڑھیں گے وہ جائز ہو جائے گا۔ والمنع اذا وقع مستقلا، اور منع اس وقت ہے جب الگ کسی کا نام لے کر صلاۃ پڑھی جائے تو وہ منع ہے۔ فالحجۃ فیہ انہ صار شعارا للنبی، اور اس کی دلیل یہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صلاۃ پڑھنا مستقلاً یہ شعار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، امت کا عمل ہے، طریقہ ہے صلاۃ پڑھنے کا، بھیجنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب صرف صلاۃ پڑھی جائے تو اس کا مستحق ایک ہی ہستی ہے، اور وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ولا یشارکہ غیرہ فیہ، مستقلاً میں کسی اور کو شرکت حاصل نہیں ہوگی اور کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ فلا یقال، اور یہ نہیں کہا جائے گا قال ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ اس کا معنی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ، اور پھر اس حدیث پاک میں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان پر صلاۃ پڑھو، صلاۃ بھیجو، اور اس صلاۃ کا معنی عام کر دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم مانن کہنا ٹھیک ہے، لیکن استعمال اس لیے نہیں کیا جائے گا، کہا اس لیے نہیں جائے گا کہ یہ شعار نبی پاک کی ذات پاک کے لیے ہے، لہذا کسی اور کے ساتھ اس طریقے مستقلاً صلاۃ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی سلام پڑھی جائے گی۔ وَيُقَالُ صلی اللہ علی النبی، ہاں یہ کہا جائے گا صلاۃ ہو نبی پاک پر، وعلی صدیقہ، اور آپ کے صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، او خلیفت ہی، یا آپ کے خلیفہ پر، ونحو ذالک، یا اس طرح جس کسی کا بھی نام لیں، تو صلاۃ الگ independently it's only the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who can be the subject of salat independently.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ صلاۃ کا مستحق کوئی نہیں ہے مستقلاً اتباع میں، جیسے مثال دی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح قال وقریب من ھذا انه لا یقال، اور اسی طرح کی بات یہ جو بات جو میں پہلے کر رہا تھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی وہی دلیل دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی مانن کہنے میں کیا حرج ہے، صلاۃ کہہ لیں یا سلام کہہ لیں. عام لوگوں کو بھی تو سلام پر تو ہم بعد میں آئیں گے. عام لوگوں کو جو سلام کہتے ہیں وہ سلام حسر میں نہیں ہوتا، پہلی بات. نمبر 2، وہ سلام تحیت کا ہوتا ہے، انقیاد کا نہیں ہوتا. انقیاد کے سلام میں اور تحیت کے سلام میں فرق ہے. اور اگر ہر ایک کے لیے انقیاد کا سلام بولو گے تو پھر ان مخصوص شخصیات کا شرف اور ان کا جو تعظم اس سے مقصود ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ عام بندے کے لیے انقیاد کے طور پہ نیت نہیں کر سکتے ہو. عام بندے کے لیے تحیت کی نیت ہے، اور ان ہستیوں کے لیے جو نیت ہے وہ انقیاد کی ہوتی ہے. بہرحال تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تو یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ولا حجتا قال وقریب من ھذا انه لا یقال، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا قال محمد عز وجل، یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل نے کہا، نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ مانن یہ صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، مانن یہ بات غلط نہیں ہے. ہم لفظی طور پر مانوی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں محمد عز وجل، لیکن نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے لأن ھذا الثناء، اس لیے کہ یہ جو ثنا ہے سارا شعار اللہ سبحانہ لا یشارکہ غیرہ فیہ، کیونکہ یہ صلاۃ اس انداز سے یہ الفاظ کہنا، یعنی اس طرح ثنا کرنا، تعریف کرنا، یہ شعار ہے صرف اللہ پاک کی ذات پاک کے لیے. تو جو شعار طریقہ رب ذوالجلال کی ذات پاک کے لیے ہے، وہ نبی پاک پوری کائنات میں بلند ترین ہستی ہیں، مگر رب ذوالجلال کے تو بعد ہیں. آپ کے بعد دوسرا نمبر ہے، یعنی مخلوق میں پہلا نمبر آپ کا ہے، مگر عزت اور شرف اور کرامت اور بزرگی تخصصات میں آپ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو شعار رب ذوالجلال کی بارگاہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. ولا حجت لمن اجاز ذلک منفردا، اور جس کسی نے اس کی اجازت اگر کوئی دیتا ہے بندہ کہ محمد عز وجل بھی کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. فیما واقع من قول، تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوفا، اے رب ذوالجلال آل ابی یوفا پر صلاۃ بھیج. ولا فی قول امرأ جابر، نہ ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے جو کہا تھا کہ صلی علیہ وعلی زوجی، انہوں نے جو فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ میرے اوپر اور میری زوجہ پر صلاۃ کر دیجئے یا دعا فرما دیجئے، وہ معنی بدعا تھا. فقال اللہم صلی علیہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار ان دونوں پر صلاۃ ہو، اور وہ صلاۃ بمعنی دعا تھا. فإن ذلك كله وقع من النبی ولصاحب الحق، یہ جو بات آپ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ آل ابی اوفا پر کی یا حضرت جابر اور ان کی بیوی پر صلاۃ کی، اور اس سے دلیل لے کر کہتے ہو کسی پر بھی صلاۃ کر سکتے ہیں، تو امام اسقلانی فرماتے ہیں یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ واقع من النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ بھیجی ہے. آل ابی اوفا پر صلاۃ نبی نے بھیجی ہے، جابر اور ان کی بیوی پر صلاۃ نبی نے بھیجی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ بھیجیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کی خصوصیت ہے. وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَن يَتَفَضَّلَ مِنْ حَقِّهِ بِمَا شَاءَ، اور یہ صاحب حق کا حق ہے، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، یہ صاحب حق کا حق ہے ان یتفضل من حقہ بما شاء، کہ وہ اپنے حق سے استعمال کر کے جس کو جتنی چاہے فضیلت دے دے. تو صاحب شریعت ہستی کے لیے ولیس لغیرہ ان یتصرف الا باذنہ، اور کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اجازت سے کسی کو صلاۃ بھیجتا رہے یا اپنے طور پہ بغیر اذن کے صلاۃ بھیجتا رہے. اور یہ جو بات ہے ولم یثبت عنہ اذن فی ذالک، اور اس میں کسی طرح بھی کوئی اذن ثابت نہیں ہے کہ کوئی عام انسان کسی پر صلاۃ پڑھ سکتا ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ تھا وہ بات جو میں نے آپ کو لفظاً بتائی تھی، اور حوالہ اور ریفرنس کے طور پہ بھی میں نے عرض کر دیا. جو ہماری گفتگو اگلی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی، وہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں بھی میں اس کو بیان کروں گا.
چونکہ وائی کیو اے کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری لائنز پیچھے کالز بلاک ہو چکی ہیں اور ہم زیادہ ٹائم پھر فارمیٹ وہ پروگرام کا چینج. جی ہاں، تو بہت سارے لوگ مسلسل ٹرائی کرتے رہے، میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، مگر یہ ایک ضروری ریفرنس تھا جو پیش کرنا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس کے انتظار تھی. تو انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اور پھر اس کو کسی ایک پروگرام میں جمع بھی ہم کر دیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو اپنے پاس سے بات کرتے ہیں. جو بندہ اپنے پاس سے بات کرے گا اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اگر کسی کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پاک کا اعجاز ہے، ان کا کمال ہے. وہ جس کو چاہیں حق دیں، جس کو چاہیں حق نہ دیں. ان کی بارگاہ سے شریعت بنتی ہے، کسی انسان سے شریعت نہیں بنتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.